اسی طریقے سے خلیل اور حبیب کا فرق دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ انہیں تحت الثری سے عرش معلی تک تمام چیزیں دکھا دے، مگر اپنے حبیب کو عرش معلی سے آگے بلا کر اللہ نے یہ بھی بتا دیا اور یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پہنچتی ہے اس سے آگے حبیب کے قدم پہنچا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل ہیں، حضور بھی خلیل ہے، مگر فرق کتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نار نمرود گلزار بن گئی، مگر حضور کی آپ دیکھیں شان کہ وہ معراج کی رات گئے تو پورے نار قرۂ نار کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے درمیان فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ پہلے ہی سنا دیا، جبکہ ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے لیے دعا مانگی اور ادھر اللہ نے حبیب کو بھی اور ان کے صحابہ کو بھی رسوائی سے بچنے کا مژدہ سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرما دیا۔ یعنی فرق دیکھیں کہ وہاں حضرت ابراہیم نے تمنا کی مگر تمنا پوری نہ ہوئی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اللہ نے خود جبریل کو حکم دیا، جبریل نے اٹھا کر کے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ، یعنی وہ جو سفر معراج ہوا اور اپنا جلوہ خاص اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، مگر یہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بن جائے، وہاں معزز مہمان بنے اور یہاں حضور کے لشکر میں شامل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور یہاں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو، وہاں وہ خود مانگ رہے ہیں، یہاں اللہ خود سامنے سے کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، یعنی قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت ابراہیم نے کوشش کی کہ دور ہو جائے۔ اللہ نے اس کو خود بیان فرمایا سورہ ہود اور عنکبوت کے اندر یہ موجود ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے یعنی ابراہیم نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے، بلکہ کافروں پر بھی اللہ نے عذاب نازل کرنے سے منع فرما دیا کہ محبوب جب تک تو ان کے درمیان تشریف فرما ہے تب تک تو میں کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ میری دعا قبول فرما، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہاں آرزویں کی جا رہی ہیں، یہاں اللہ خود سامنے سے فرما رہا ہے کہ محبوب اور محبوب کی امت تم مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔